سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ خلافت کے اندر ہی سیاست ہے۔ خلیفہ بنایا گیا ہوں، کیا مطلب؟ یعنی خود نہیں بنا، آپ نے الیکٹ کیا، میرا انتخاب کیا، میں بنایا گیا ہوں، خود نہیں بنا۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت اور قانون کا مدار ظاہر پر ہے، لیکن دین کی روح تقوی اور خوف الہی میں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ ان کی یہ آواز ایک دن پورے عالم اسلام میں چارٹر بنے گی۔ ایسا دنیا والوں، جو مسلمان سربراہ ہوگا وہ اپنی تمام رعایا کا سربراہ ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اساتذہ کرام، ریسرچ اسکالرز، سینئرز، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ آج میری گفتگو کا عنوان صدیق اکبر بطور سیاستدان ہے۔ انصاف مخلوق کی بقا کا باعث، ظلم رعیت کی ہلاکت کا موجب ہے، دنیا اس پر شاہد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کے درمیان اور میری گفتگو کے درمیان آپ انالائز کریں اور اس مفتی سے استفتاء کریں تو جواب آئے گا کہ جو نظام خلافت ہے وہ سارے نظاموں میں افضل و اعلیٰ ہے، مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال میں نے قرآن مقدس کی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں دو احکام ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ دونوں احکام اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہیں، امن و امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم ارشاد فرمایا امانت کی ادائیگی کے بارے میں۔ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو معاملات میں حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے، لیکن امانت میں صرف معاملات ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ جیسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا اور پھر اس نے ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں وہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ جاننے والا قرآن و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ اللہ رب العزت نے دوسرا حکم ارشاد فرمایا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ نظام عدل و عدالت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں سے اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ اہل نظر و فکر فرماتے ہیں کہ حاکم کو 5 باتوں میں فریقین کے درمیان برابر سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی اسی طرح موقع دے، دونوں کو ایک ہی نشست دے۔ نمبر 3، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ نمبر 4، کلام کو سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ اور نمبر 5 میں اہل نظر و فکر نے فرمایا فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا حق دوسرے پر ہو پورا دلوائے۔
حدیث پاک ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں سیاست کی تو جمہوری سیاست ہمارے اذہان و افکار میں آتی ہے، جس کی بنیاد نہ خیر ہے اور نہ شر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیاسی نظریہ و فکر کی نمائندہ تعبیر خلافت ہے۔ سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ خلافت کے اندر ہی سیاست ہے۔ ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، جس کا کانسٹیٹیوشن قرآن و سنت ہے۔ سیاست کے بارے میں، خلافت کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ حاکم بالذات ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کا خلیفہ ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ احکام الہیہ کا تابع ہوگا۔ یہیں سے اسلامی تصور سیاست اور دیگر نظریات کے درمیان ایک واضح حد فاصل قائم ہو جاتی ہے۔ لادینی نظاموں میں حکمران خود کو احکام الہیہ کا پابند قرار نہیں دیتا، لیکن خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکام الہیہ کی پاسداری کرتے ہوئے احکام نافذ کرے، احکام جاری کرے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے اپنے خطبے میں سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں خلیفہ بنایا گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی خود نہیں بنا، آپ نے الیکٹ کیا، میرا انتخاب کیا، میں بنایا گیا ہوں، خود نہیں بنا۔ اسلامی سربراہ عوام کے انتخاب سے سامنے آتا ہے، ظلم و بربریت کی بنیاد پر نہیں آتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، میں تم سے بہتر نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے دنیا جسے مانتی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، وہ شخص کہہ رہا ہے۔ عاجزی اور انکساری کس لیول کی ہے چیک کریں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نظام حکومت کی اساس قرآن و سنت کو قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت اور قانون کا مدار ظاہر پر ہے، لیکن دین کی روح تقوی اور خوف الہی میں ہے۔ آپ نے اس بات پر تنبہ فرمایا کہ صرف نفاذ شریعت سے کام نہیں چلے گا جب تک قلوب خدا کے آگے نہ جھکے ہوں۔ آپ نے فرمایا جس طرح اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نفاذ شریعت کرے، اس طرح اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے فسق و فجور پیدا کرنے کے جملہ ذرائع کی روک تھام کرے، تقوی و طہارت کی راہیں امت کے لیے آسان کرے۔ آپ نے حکومت کی بنیاد اس قوت کو قرار دیا جو ظالم سے مظلوم کو حق دلوا سکے اور قوی سے قوی شخص حکومت کے سامنے خود کو سرنڈر کرے۔ خلافت راشدہ عرب دنیا میں پہلی انسانی حکومت تھی۔ عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آسمانی فیصلے زیادہ تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں اس نظام کی بنیاد اس قوت کو قرار دیا جس کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق انسانیہ کے گرد رہ کر پہرا دیا جا سکے۔ آپ نے نظام کی بنیاد اس قوت کو قرار دیا جہاں انصاف کے پلڑے میں ہر شخص اپنا حق لے سکے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں حدود احسان میں رہوں تو میری اعانت کرو، اگر میں کجروی اختیار کروں، میں ٹہرا چلوں تو مجھے سیدھی لائن پر لگا دو، مجھے سیدھا کر دو۔ آپ اندازہ لگائے آج کوئی سیاستدان ایسا کہہ دے گا؟ نہیں کہے گا، اس کے لیے جرأت چاہیے، جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی قومی زندگی تیغ و سنان سے ہے، جب تک مسلمانوں کے اندر عمل جہاد باقی ہے تب تک مسلمان ایک معزز قوم بن کر رہیں گے۔ اندازہ لگا لیں، آپ دیکھ لیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خطبے کا آغاز خطبہ مسنہ کے بعد لفظ ایھا الناس سے کیا۔ آپ نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو۔ آپ نے انسان کے کسی طبقے سے خطاب نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، حالانکہ وہاں مسلمان ہی آباد تھے اس وقت۔ مسلمان سربراہ بحیثیت حکمران
وہ اپنی تمام رعایا کا حاکم ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، وہ تمام کا نگران ہوتا ہے۔ جس طرح اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی تمام ضروریات زندگی کا خیال رکھے، یہ اسی کے ذمہ ہے، اسی طرح نان مسلم مائنورٹی کے جملہ حقوق کا تحفظ بھی اسی کے ذمہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ ان کی یہ آواز ایک دن پورے عالم اسلام میں چارٹر بنے گی، ایسا ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن ہی یہ مضمون اپنے اس ایک لفظ میں پرو دیا اور دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والو، جو مسلمان سربراہ ہوگا وہ اپنی تمام رعایا کا سربراہ ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ آج ہم اور آپ اندازہ لگائیں، آج ہم پر یہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ جو مسلمان سربراہ ہوتا ہے وہ صرف مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب مسلمان اپنی حکومت قائم کریں گے، جب خلافت قائم ہوگی تو اس میں نان مسلم کو پریشانی ہوگی، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نظام خلافت ایک ایسا نظام ہے، ممتاز نظام ہے، اس کے اندر انسان کی بقا کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص سیاست دان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ۔